کے نام پر رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سب مل کر ایک صلوات پڑھیے۔ آپ صبح سے علماء کو سن رہے ہیں، مزید میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ زحمت اٹھائیں۔ انتہائی مختصر وقت میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، اور یقیناً محفل علم میں بیٹھنا عبادت ہے، حسنہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف نماز جو ہے پڑھنا، صرف روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، نہیں، بلکہ خود علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور علم کی محفل میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ چنانچہ شب قدر بہترین رات ہے، تمام مسلمان اتفاق ہے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ چنانچہ مفاتیح الجنان جیسے عظیم کتاب میں لکھا ہے کہ اس رات میں علمی مباحثہ کرنا بھی ایک عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اس رات میں جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، مشہور و معروف آیت ہے، آپ علماء کی محفل میں بیٹھنے والے سامعین تشریف فرما ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خدا وند متعال انسان کے ناقص عقل میں ایک بات آئی ہے، اس کو یہاں سے ختم کر رہا ہے، اس شبہے کو دور کر رہا ہے، کیونکہ انسان کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس کرسی ہو، جس کے پاس زمینیں ہوں، جس کے پاس سیٹ ہو۔ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ صاحب عزت ہے، صاحب کرامت ہے، یعنی جو زمیندار ہوگا وہ سب سے بڑا آدمی ہوگا، جس کے پاس مال و دولت ہوگی وہ سب سے بڑا انسان ہوگا، جس کے پاس سیٹ ہو اور ایم-این-اے ہو وہ سب سے بڑی شخصیت ہے۔ لیکن خدا وند متعال اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تم نے جو میزان قرار دیا عزت کے لیے، مقام کے لیے، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کے نزدیک سب سے بڑا مقام رکھنے والا، سب سے عزت والی شخصیت نہ زمیندار ہے، نہ ایم-این-اے ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی وزیر ہے، کوئی بھی نہیں، بلکہ وہ انسان صاحب عزت ہے خدا کے نزدیک جو صاحب تقوی ہو، جو صاحب تقوی ہو خدا کے نزدیک وہ صاحب عزت ہے۔ بس خدا کے نزدیک تمام انسان برابر ہے، مال ہونا کوئی حیثیت نہیں، خدا کے نزدیک مال و دولت ہونا، سیٹ ہونا کوئی حیثیت نہیں، بلکہ خدا کے نزدیک وہ غریب انسان سب سے عزت ہے جس کے پاس تقوی الہی ہو۔ لہٰذا ہندو نے یہ سمجھا کہ جو سب سے بڑے ذات میں جو پیدا ہو وہ صاحب عزت ہے۔ صحیح ہے، سادات کا احترام ہے، لیکن خدا کے نزدیک وہ صاحب عزت ہے جس میں تقوی ہو۔ جب خدا کے نزدیک صاحب تقوی کا اتنا مقام ہے اور خدا وند متعال فرما رہا ہے کہ صاحب تقوی میرے نزدیک صاحب عزت ہے، تو وہ امام المتقین کا مقام خدا کے نزدیک کیا ہوگا؟ بس عزیزان گرامی قدر، تقوی صرف نماز پڑھنے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا، صرف روزہ رکھنے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر نماز سے ہی
اگر تقوی حاصل ہوتا، سب سے بڑا مقام حاصل ہوتا، تو شیطان سب سے بڑا متقی ہوتا. کیونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں سب مل کر کہ شیطان نے 6000 سال خدا کی عبادت کی ہے، خدا کے لیے رکوع کیا ہے، خدا کے لیے سجود کیا ہے، خدا کی تسبیح اس نے پڑھی ہے. تو اگر نماز ہی، بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر افسوس ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز صرف کافی نہیں، بلکہ جو بھی عمل کرے خدا کے لیے کرے اور خدا کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کرے تو وہی صاحب تقوی ہے، وہی صاحب عزت ہے. اب تقوی کیسے حاصل ہو؟ تقوی کہتے ہیں کہ تقوی کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں. اگر یہ تقوی کے لیے 2 چیزیں نہ ہو تو حاصل نہیں ہو سکتا. ایک عالم ہونا چاہیے، یعنی اس کے پاس علم ہو تو وہ تقوی حاصل کر سکتا ہے. علم کے ساتھ عقل بھی ہونا چاہیے. ایک انسان ہے، اس کو مسجد کا پتہ نہیں ہے تو آیا مسجد کا احترام رکھ سکیں گے؟ ایک انسان ہے جس کو ماہ رمضان کا علم نہیں ہے، وہ اس میں روزہ رکھیں گے؟ ایک انسان کو پتہ نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین کا مقام منزلت کیا ہے، کیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ کیا ایک انسان ہے جس کو 1,24,000 انبیاء اس کا پتہ نہیں ہے، کیا اس پر ایمان لائیں گے؟ بلکہ تقوی الہی حاصل کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے، صاحب علم ہونا چاہیے، اور خصوصاً شیعہ امیر المومنین کو سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے. کیونکہ جس گھر میں کوئی ڈاکٹر ہو تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ ان کے اولاد ڈاکٹر بنتے ہیں. جس گھر کے باپ اگر انجینئر ہو تو ان کے اکثر اولاد انجینئر بن جاتے ہیں. اگر جس گھر کے والدین زمیندار ہو تو ان کے اولاد زمیندار بننے کی کوشش کرتا ہے. تو جب روایت میں ہے کہ انا وانت یا علی ابوا هذه الامه، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی، میں اور آپ جو ہے اس امت کے باب ہیں، اور ہمارے جو روحانی باب ہے رسول خدا ہے اور کیا امیر المومنین ہے. اور رسول خدا اور امیر المومنین کے بارے میں خود رسول خدا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں مدینہ علم کا شہر ہوں اور علی اس کا باب ہے، علی اس کا دروازہ ہے. تو جب ہمارا تعلق مدینہ العلم سے ہے اور باب العلم سے ہے تو ہر شیعہ علی کو عالم ہونا چاہیے. بس ہر شیعہ علی کو عالم ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے معاشرے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں تو آپ عالم بنیں، چاہے جس لائن میں بنیں. صرف یہ نہیں کہ مولانا، نہیں، مولانا یہ نماز سیکھنا، روزہ یہ تو واجب ہے. علم کی 2 قسم ہیں، علم عینی، وہ علم جس کو ہر فرد پر سیکھنا واجب ہے، یعنی وہ علم جو ہر ایک کو سیکھنا واجب ہے. اس کی مثال حکمان حکیم اور اہل دانش نے یہ کہا کہ اس کی مثال کھانے کی طرح ہے. ہر انسان کھانے کا محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ایک علم ہے کہ علم عینی ہے کہ ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے. جیسے نماز کے بارے میں علم واجب ہے کہ سیکھیں، وضو کے بارے میں علم واجب ہے کیونکہ نماز ہر انسان پر واجب ہے. روزے کے احکام سیکھنا واجب ہے، زکوٰۃ کے احکام واجب ہے. خصوصاً آپ کے علاقے میں کھجور ہیں، آپ کے گندم ہیں، یہ چیزیں ہیں، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. خمس کے احکام واجب ہے کہ سیکھیں. جو تجار ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ تجارت کے علم حاصل کریں، کیونکہ روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان تجارت کرنا چاہتے ہیں اور تجارت کے احکام سیکھے بغیر وہ تجارت کرے اور وہ نقصان کرے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اور ایک علم ہے علم
کفائی کہتے ہیں، یعنی بعض لوگ حاصل کرے تو کافی ہے۔ تو پس دینی علم کے اساسی چیزیں سب پر سیکھنا واجب ہے۔ نماز کے احکام ہے، روزے کے احکام ہے، حج کے احکام ہے، خمس و زکوٰۃ کے احکام ہے، تولا اور تبرع کے احکام ہے کہ کہاں پر ہم نے اظہار محبت کرنا ہے اور کہاں پر اظہار نفرت کرنا ہے۔ تو جب آپ کا تعلق امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ہے تو آپ کو عالم ہونا چاہیے۔ چنانچہ لبنان میں کہتے ہیں کہ جب سید عبد الحسین صاحب مراجعات ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہیں، اس نے دیکھا کہ لبنان کے اندر جو ہے جو بھی چپراسی ہے وہ شیعہ ہیں، جو بھی بنکی ہے وہ شیعہ ہے، جو بھی کلرک ہے شیعہ ہے، کسی اوپر سیٹ پر کوئی شیعہ نہیں ہے۔ تو اس وقت انہوں نے پورا تعلیمی نظام ہر جگہ مدرسہ کھول دیا، اور اس کے نتیجے میں آج حزب اللہ جیسے عظیم جماعت وجود میں آیا، اور اس وقت لبنان کی حکومت کا دار و مدار اور اس لبنان کے یعنی پوری اس حکومت کے قائم رہنے کا دار و مدار کیا ہے؟ حزب اللہ پر ہے۔ اب جتنے بڑے بڑے عقل مند انسان وہ حزب اللہ میں ہیں، پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں، انصاف کے ساتھ چلا رہے ہیں، اور ان کے نزدیک کوئی یہ فرق نہیں کہ یہ سنی ہے یا یہ شیعہ ہے، یہ عیسائی ہے یا یہ یہودی ہے۔ جو جس کا حق بنتا ہے اس کے ساتھ وہی انصاف کے ساتھ پیش آتا ہے، اور جب عالم ہوگا تو پھر عدالت کر سکیں گے۔ تو پس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں عالم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کہ باب العلم کے ماننے والے ہیں، ہم مدینہ العلم کے ماننے والے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کچھ منافقین تھے یا کچھ خوارج تھے، خوارج تو اس زمانے میں تھا نہیں، بعد میں جو ہے خود امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں وجود میں ہے۔ کچھ منافقین تھے جو کہ مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے تھے، ان کو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جو ہے باب علم ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ علی کا امتحان لیں، یہ باب علم کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ میٹنگ کیا کہ ہم جو ہے ایک ہی سوال کرتے ہیں، ہم 10 افراد، اگر علی نے سب کا ایک ہی جواب دیا تو وہ باب علم نہیں ہے۔ سوال ایک ہے، ذہن میں رہے آپ کو، ایک سوال ہے، اگر اس نے امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ایک جواب دیا تو وہ باب علم ہو نہیں سکتا، لیکن اگر اس نے ہر سوال کا ایک سوال ہے، 10 افراد ہیں، پہلا جا رہا ہے یہی سوال پوچھا، اس کا جواب الگ، دوسرا کیا یہی سوال پوچھا، جواب مختلف، تیسرا بندہ جائے پھر پوچھا تو تیسرا جواب، اور جواب صحیح بھی ہو۔ 10 بندے ایک سوال پوچھے، ہر ایک کا جواب صحیح بھی ہو اور مطمئن بھی ہو جائے، اگر ایسا کرے تو سمجھے کہ یہ باب العلم ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ باب العلم نہیں ہے۔ یہ نعوذ باللہ زبان رسالت سے یہ جملہ نہیں نکلا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اب وہ امتحان کے لیے آ گئے درگاہ امامت میں، بیٹھا ہے اور آ کے کہا کہ یا علی العلم افضل ام المال۔ پہلا بندہ کہتے ہیں کہ اے علی یہ بتاؤ کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو امام علیہ السلام فرمایا العلم افضل، علم افضل ہے۔ تو بأئی دلیل، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دیکھو آپ اصحاب دلیل ہے، ممبر پہ جو بھی آئے اس کی بات کو سننے کی اور واہ واہ کہنے کی عادت نہ کرو، پوچھیں کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس، کس کتاب میں ہے۔ ہر کتاب میں ہونا بھی ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، کیونکہ کس نے لکھا ہے کتاب؟ اگر مجھ جیسا ایک جاہل انسان نے لکھا تھا آپ اس کتاب پر اعتماد کریں گے؟
بلکہ دیکھیں کہ کتاب کس نے لکھا ہے. اگر واقعی کسی بزرگ ہستی نے، عالم نے لکھا ہے تو اس پر اعتماد کریں. لہٰذا یہ ممبر آپ کے پاس ایک امانت ہے. جو بھی آئے پوچھے بھائی آپ نے یہ بات کہاں سے کی ہے، کیا دلیل ہے. اور آج تک اگر ہم شیعیت زندہ ہے تو وہ علم کی وجہ سے زندہ ہے. کیونکہ جتنی بھی آپ تاریخ میں دیکھیں، اگر یہودیت زندہ ہے تو وہ مال و دولت کی وجہ سے، مال و زر کی وجہ سے زندہ ہے. اگر دوسرے فرق مسلمین اگر ابھی تک ہیں تو وہ اپنی بادشاہت کی وجہ سے زندہ ہیں. اور تاریخ شیعیت میں دیکھیں ہمیشہ یہ مظلوم رہا ہے. نہ ان کے پاس مال و دولت تھی، نہ مال و زر تھے، نہ حکومت رہی، پھر بھی آج کے سینہ تان کے زندہ ہے تو وہ ہمارے علم کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. تو بس اس نے آ کے پوچھا کہ یا علی یہ بتاؤ علم افضل ہے یا مال؟ تو امام نے کہا کہ علم افضل ہے. بِأَيِّ دلیل پوچھ رہا ہے. تو کہا ہے کہ دلیل یہ ہے کہ العلم میراث الانبیاء، کیونکہ علم انبیاء کا میراث ہے. والمال میراث فرعون و حامان و قارون، کیونکہ مال جو ہے فرعون و حامان و قارون ان کا میراث ہے. لہذا علم انبیاء کا میراث ہے، لہذا علم افضل ہے. واپس گیا، کہا کہ کیا کہا کہ علم میراث انبیاء ہے. کا جواب تو بالکل صحیح دیا ہے. دوسرا بندہ آ گیا کہ یا علی العلم افضل او المال او ام المال، علم افضل ہے یا مال؟ تو امام نے فرمایا کہ العلم افضل، علم افضل ہے. اب جواب دوسرا ہونا چاہیے ورنہ وہ باندھ گئے کہ بِأَيِّ دلیل کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ المول تحرسه والعلم يحرسك، مال علم افضل ہے کیونکہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. حیران ہو گیا وہ، واپس کی کیا جواب دیا؟ کہا کہ جواب دیا کہ مال افضل جو ہے علم افضل ہے کیونکہ علم ہماری حفاظت کرتا ہے، حفاظت کرتی ہے، اور مال کی ہمیں حفاظت کرتے ہیں. جو چیز میری حفاظت کی وہ افضل ہے یقیناً. تو کہا کہ ہاں بالکل بہترین جواب دیا ہے. مطمئن ہو گیا دوسرا. اب تیسرا بندہ کو کیا آ گیا آئے کہ یا علی العلم افضل او المال، علم افضل ہے یا مال؟ تو میرے مولا نے کہا العلم افضل، علم کیا ہے؟ افضل ہے. بِأَيِّ دلیل، کیا دلیل ہے؟ ہر دفعہ دلیل پوچھ رہا ہے، اسی طرح ماننے ہیں. کہتا ہے کہ کیا دلیل ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَعْدَاءٌ كَثِيرًا وَلِصَاحِبِ الْعِلْمِ أَصْدِقَاءٌ كَثِيرًا، کیونکہ صاحب مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں اور صاحب علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، لہذا علم افضل ہے. تو پھر کہا کہ واپس کیا کیا جواب دیا؟ بھائی تیسرا سوال یہی سوال ہے اور جواب بھی تیسرا اور بہترین کیا ہے جواب ہے. چوتھا بندہ آ گیا یا علی العلم افضل او المال. 10 بندے ہیں دیکھیں اور ایک سوال ہو رہا ہے. آپ مطمئن ہیں نا؟ آپ متوجہ ہیں صاحب؟ ایک سلوات پڑھیں سب مل کر. آ کے پوچھا یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال؟ تو امام نے کہا بل العلم، بلکہ علم افضل ہے. بِأَيِّ دلیل، کیا دلیل ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا المال ينقص اذا تصرفت والعلم يزيد اذا تصرفت، کہ مال کیا ہے؟ علم افضل ہے کیونکہ اس کو خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے، اور مال کیا ہے؟ کمتر ہے کیونکہ اس کو خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے. اب تیسرے کے چوتھا بندہ گیا اور کہا کہ علم افضل ہے کیونکہ علم کیا ہے؟ جتنا صرف کرے اس کی صلاحیت اور اس کے ایکسپیرینس جو ہے بڑھتا جاتا ہے، اور جبکہ مال جب آپ صرف کرتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. آپ جا کے کہا کہ کیا کہا؟ بھائی اس نے چوتھا جواب دیا اور بہترین جواب دیا. اب 5واں بندہ آ گیا
یہ آپ آخری جو بات ہے وہ اہم ہے ہمارے لیے سب سے، ہمارے مولا کی نسبت سے۔ ایک صلوات پڑھیں دوبارہ۔ کہا کہ یا علی العلم افضل المال، علم افضل یا مال، تو میرے مولا نے فرمایا کہ العلم افضل، علم افضل ہے۔ بأي دلیل، کیا دلیل ہے؟ تو میرے مولا نے کہا یدعا صاحب البال بخیل واللؤوم ویدعا صاحب العلم الاکرام والاعظام، کیونکہ صاحب مال کو کہتے ہیں کہ بخیل ہے، کمین ہے، لیکن جو صاحب علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ صاحب کریم ہے، یہ عظیم ہے، یہ مجتہد ہے، یہ فقیہ ہے۔ کیونکہ صاحب مال کو برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، صاحب علم کو اچھے الفاظ سے، لہذا علم افضل ہے۔ واپس گیا، کہا کہ جواب دیا بھائی، یہ پانچواں جواب جو ہے وہ بھی مختلف تھا، ایک سوال ہے۔ پھر چھٹا بندہ آ گیا، پوچھا کہ یا علی العلم افضل او المال، کیا ہے علم افضل ہے یا مال؟ تو میرے مولا نے کہا علم افضل ہے۔ بأي دلیل، کیا دلیل ہے؟ تو میرے مولا نے کہا المال یخشى من السارق، مال کیا ہے؟ کمتر ہے، کیونکہ مال کے چوری ہونے کا خدشہ رہتا ہے، لیکن علم کے چوری ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا، لہذا علم افضل ہے۔ تو پھر وہ بندہ چلا گیا، ساتواں بندہ آ گیا، اس نے پوچھا کہ یا علی العلم افضل او المال، کیا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو میرے مولا نے کہا العلم، تو اس نے کہا کہ بأي دلیل، دلیل کیا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا المال ينقض ويبلى، کیونکہ مال رکھنے سے خراب ہو جاتا ہے، علم رکھنے سے خراب نہیں ہوتا۔ تو پھر چوتھا بندہ آتا ہے، آٹھواں بندہ آ رہا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ صاحب کتاب نے لکھا ہے، جس نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر 10 جوابات تھے، لیکن اصل کتاب میں جو 9واں یا 8واں جو جواب ہے وہ مٹا ہوا ہے، لہذا یہاں پر 9 جو ہے جوابات ہم آپ کو نقل کر رہے ہیں۔ تو پھر 9واں بندہ آ گیا یا 8واں بندہ آ گیا، کہا کہ یا علی العلم ام المال، یا افضل، کون سا افضل ہے؟ تو میرے مولا نے کہا العلم، بل العلم، علم افضل ہے۔ بأي دلیل، کیا دلیل ہے؟ تو میرے مولا نے کہا المال یقسو القلوب، کہ مال دلوں کو جو سخت کرتا ہے، جبکہ علم دلوں کو نرم کرتا ہے، لہذا علم افضل ہے۔ پھر 9واں بندہ آ گیا، یعنی آخری سمجھو، کیونکہ ایک مٹا ہوا ہے، آخری بندہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا علی العلم افضل او المال او ام المال، کہتے ہیں کہ علم افضل ہے، کیوں؟ کہا کہ بأي دلیل، کیا دلیل ہے؟ تو میرے مولا نے کہا کہ کیونکہ جو صاحب علم ہوتا ہے وہ متکبر ہوتا ہے، اور جو صاحب مال ہوتا ہے وہ متکبر ہوتا ہے، جو صاحب علم ہوتا ہے وہ خاضع ہوتا ہے، اس میں تواضع ہوتا ہے، لہذا علم افضل ہے مال سے۔ 10واں بندہ آ کے سوال پوچھا، 1 منٹ دیا ہے، اب 10 سوال پوچھا، میرے مولا نے ہر ایک کا جواب مختلف دیا اور مطمئن قرار دیا، اور اس کے بعد میرے مولا فرماتا ہے کہ یہ لوگوں، اگر میری زندگی رہی آخری وقت تک، جب تک قیامت ہے اس وقت تک اگر میں زندہ رہوں اور ہر انسان آ کے یہی ایک سوال پوچھتا رہے، تو میں قیامت تک اسی سوال کا مختلف جواب دیتا رہوں گا۔ تو یہ میرے مولا، میرے آقا کہ وہ، تو لہذا ہم ان کے ماننے والے، ہمیں کتنا عالم ہونا چاہیے، اور ہم عالم ہیں اسی وجہ سے آج زندہ ہے۔ آپ ایران کی حالت دیکھیں، یعنی تقریباً 45 سال ہو گیا اقتصادی پابندی ہے، لیکن آج دیکھو جا کے ایران کی جنت بن چکی ہے، آج میزائل سسٹم میں سب سے آگے ہے، کیونکہ انہوں نے اہل علم کی اطاعت کی ہے۔ آج آیت اللہ سستانی کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑا عالم عیسائیوں کا وہ بھی ان کے سامنے آ کے جھک جاتا ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کی وجہ سے
آج ہم نے دنیا پر اگر شیعیت آگاہ نہیں تھا، لیکن اگر پوری دنیا میں آج شیعیت آگاہ ہو رہا ہے تو وہ ہمارے اہل علم کی وجہ سے ہے۔ بس اہل علم کی خصوصیت کیسے پتہ چلے کہ یہ اہل علم ہے؟ علم تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر میں یہ سب لباس اتار کے بیٹھوں کو کیا پتہ چلے کہ میں کتنا پڑھا ہوا ہے، کہاں کا پڑھا ہوا ہے؟ کتنے یہاں پر ممکن ہے اہل فضل بیٹھے ہوں، مجھ سے بہتر ہر لحاظ سے بہتر ہوں، لیکن جب تک اس سے ظاہر نہیں ہو تو علم کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ اہل علم ہیں؟ تو دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ اہل علم ہے۔ ایک یہ تھی کہ اہل علم کیا ہے، وہ متواضع ہوتا ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا کہ وہ یہاں پر بیٹھے یا وہاں پر بیٹھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ان کے لیے کھڑا ہو جائے یا نہ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے کوئی نعرہ لگائے یا نہ لگائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ آیت اللہ سستانی سے جب میں 2006 میں وہاں گیا تو جب ملاقات تو 10 منٹ انہوں نے نصیحت کی، ان میں یہی تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کا نام ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن لوگ سب اس کو مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ بہت غلیظ الفاظ آقا سستانی کے استعمال ہوتا تھا وہاں پہ جاہل لوگ۔ تو یہی کہا کہ اگر کوئی میرے خلاف کہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت نہیں کہ ان کے لیے آپ دفاع کریں، اور کہا کہ اگر کوئی صاحب عزت کوئی مشہور ہے تو تمہیں اس پہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا نے اس کو عزت دی ہے۔ یہ آیت اللہ، یہ ہیں اس وقت کے جو ہے سلمان، یہ ہیں اس وقت کے ابو ذر، جس کے ہمیں اطاعت اور ان کی نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ تو یہ نصیحت ہے کہ کوئی کسی کو عزت مل رہے تو اس پہ آپ کو جلنے کی ضرورت نہیں ہے، حسد کرنے کی، کیونکہ خدا نے اس کو عزت دی ہے۔ اگر حسد کر رہے تو خدا کی اس تقسیم پہ آپ کو حسد ہو رہا ہے۔ لہذا عالم کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ متواضع ہوتا ہے۔ ایک دوسری صفت، وہ ہمیشہ اچھائی میں جلدی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اہل علم جو ہے وہ جلدی کرتے ہیں، یعنی خدا کا حکم ہے تم جلدی کرو، وَسَارِعُوا تم جلدی کرو إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کے درگاہ میں اسباب مغفرت کی طرف تم جلدی کرو، یعنی جتنے بھی اچھے کام ہیں اس میں جلدی کرو۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ مؤمنین کے لیے ہے، یہ مسلمین کے لیے ہے کہ تم جلدی کرو اچھائیوں کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف۔ اب جب حکم ہو رہا ہے مومنین کے لیے تو یقیناً امام المومنین کو کتنا جلدی کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب شب ہجرت، جب دعوت ذی العشیرہ ہوتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں اور میرے رسول فرماتی کہ کون میرے نبوت میں میرا شریک ہوگا، تو علی سب سے پہلے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں، یا مولا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ علی جلدی کر رہا ہے یہاں پر۔ شب ہجرت جب اس فرش پر، اس بستر پر سونا ہے تو سب سے پہلے امیر المومنین علی بن ابی طالب سب سے پہلے پڑھتا ہے کہ آپ کی اس وہاں بستر پر میں لیٹوں گا۔ جب امانتداری کو دینے کی جب موقع آتا ہے تو اس وقت پھر علی جو ہے آگے ہیں اور تمام پیغمبر کے امانتوں کو امیر المومنین ادا کر رہے ہیں۔ جب جنگ بدر میں پہنچتا ہے تو پھر علی آگے سب سے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اس دن جو ہے 70 کے قریب مارے گئے ہیں دشمن، اس میں سے آدھا جو امیر المومنین نے مار دیا ہے۔ جنگ خندق میں عبدوت کو واصل جہنم کرنے والا میرا مولا علی ہے۔ خیبر میں جائیں پھر علی ہی ہیں جو کہ اس کام میں پہل کر رہا ہے۔ کون سا کام ہے جہاں پر علی نے پہل نہیں کیا؟ اور علی ہی وہ مصداق حقیقی اس آیت کی کہ ہر کام میں علی سب سے پہلے نکل کے وہ کام خیر اور اچھا کام کیا کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجیں۔ اب یہاں پر کیا ہو گیا
کہ کام میں اچھے کاموں میں جلدی کرو اور اس جنت کی طرف تم جلدی کرو عرض السماوات والارض جس کی چوڑائی جو ہے وہ 7 آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اس جنت میں جانے کی کوشش کرو. اعد للمتقین کی وہ جنت جو متقین کے لیے تیار رکھا ہے. تو جنت کی جس کا چوڑائی اور لمبائی 7 آسمانوں اور زمین کے برابر متقین کے لیے ہے تو امام المتقین کے لیے کیا ہوگا. تو جب یہ آیت اتری کہ جنت جو ہے وہ 7 آسمان و زمین کے برابر ہے تو اس وقت کسی نے پوچھا تھا پھر یہ پوری کائنات کہاں پر ہوں گے, یہ جہنم کہاں پر ہوں گے. تو یہ کسی دربار میں پوچھا جواب نہیں ملا. اتنے میں امیر المومنین تشریف لائے کہ جب جنت, اور یہ بھی یہ ذہن میں رہے کہ یہ جنت اس میں صرف آپ کے بہاولپور والے نہیں جائیں گے, صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ایک مومن کے لیے ایسی جنت ہوگی جو 7 آسمان اور زمین کے برابر ایک ایک مومن ہوں گے اور اسی میں وہ مومن شہنشاہ ہوں گے. اس جنت میں جانے کی طرف کوشش کرو, جلدی کرو. تو ایک صلوات بھیجیں. تو یہ جو ہے امام المتقین کا مقام کیا ہوگا. تو اس وقت یہودی نے پوچھا کہ جب ایک جنت اتنا بڑا ہے تو جہنم کہاں ہوں گے. تو جواب نہیں آیا. اتنے میں امیر المومنین علیہ السلام پہنچے, کہا کہ یہ سوال ان سے پوچھیں. تو میرے مولا نے کہا اچھا تم یہ سوال کرتے ہو, مجھے یہ بتاؤ, تمہارا جو جواب ہوگا وہی میں جواب دوں گا. اس کی تفصیل جواب ہے, لیکن امام نے وہاں پر جو جواب دیا اس نے کہا اے یہودی یہ بتاؤ, واقعی ہم خوش قسمت ہیں, امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں. اس وقت میرے مولا نے پوچھا اسی وجہ سے اچھا یہ بتاؤ یہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے. یہ دن ہوتا ہے تو یہ بتاؤ تو یہ رات کہاں جاتے ہے, یا رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے. تو اس وقت اس سائل نے, اس یہودی نے جواب دیا علم خدا میں جاتا ہے یا علم خدا میں ہوتا ہے. تو میرے مولا نے بھی کہا کہ جب جنت اتنا بڑا ہے تو جہنم خدا کے علم میں ہوگا. تو یہ امیر المومنین وہ عظیم ہستی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی کے ساتھ آپ کا سفر ہو گیا, دیکھا کہ ایک وہ ہے وادی ہے جس میں سیلاب ہے, تو اس نے ایک کپڑے کو کچھ دعا پڑھا اور اس پہ بیٹھ کے اس نے پار کر دیا. تو اور وہاں پہنچ کے اس نے کہا کہ آپ پار کرو. تو میرے مولا نے کچھ پڑھا اور پھونک ماری اس پانی پر, تو وہ پتھر بن گیا اور آپ پار ہو گئے. تو وہ حیران ہو گیا یہودی, کہا کہ آپ کیسے پار کر گیا. بھائی تم جس طرح پار کیا میں نے بھی پار کیا. کہا کہ تم نے کیسا کیا. تو کہا میرے پاس اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے میں نے پار کیا. اچھا یہ بتاؤ وہ اسم اعظم کیا ہے. کہا کہ آخری رسول کے وصی کا نام جو ہے وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے میں پار کیا. تو آخری رسول کے وصی کا نام اسم اعظم ہے جو مجھے پتہ ہے, جس کو پھونک کر میں یہ کہے پار کیا. تو میرے مولا نے کہا وہ آخری رسول کے وصی میں خود ہوں, تمہیں کیسے کیوں پار نہیں. تو اس وقت وہ یہودی جو ہے مسلمان ہو کے وہاں پر مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھا. ایک صلوات پڑھیں. بس 2 واقعات ہیں, آپ اگر تھکے نہیں ہو تو ایک امیر المومنین علیہ السلام کا, ایک امام موسیٰ کاظم کا. انتہائی اختصار کے ساتھ میں کوشش کروں گا شارٹ کروں. کہتے ہیں کہ یاسر بن جو ہے عمار یاسر جو ہے وہ ایک دن اچانک امیر المومنین کی درگاہ میں دولت سرا پہ آئے کہ علی میں پریشان ہوں کیونکہ جو قرض خواہ ہے وہ آ گیا ہے اور وہ مجھ سے پیسہ طلب کر رہا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس وقت میرے مولا نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو بھی شیعہ امیر المومنین ہوگا وہ کیا ہے اپنے مومنین کی مدد کریں گے.
آپ کی عبادت کے بعد، واجبات کے بعد سب سے بہترین عبادت لوگوں کی خدمت کرنا ہے، ان کے مشکلات کو آسان کرنا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے باغ دوڑ کرے گا تو خداوند متعال اس کو 9000 سال عبادت کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بھی ایسی عبادت کی دن کو روزہ رکھا ہوا اور رات کو وہ نماز لیل جو ہے نماز شب پڑھتے ہوئے گزارا ہوگا۔ تب میرا مولا کیسے ممکن ہے کہ مدد نہ کرے؟ وہ بھی عمار یاسر کی۔ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نام لے کر خدا سے دعا مانگو، یہ پتھر ہے وہ سونا بن جائے گا۔ تو وہ اس نے عمار یاسر نے دعا کہ امیر المومنین کا نام لے کے اس میں گرامی لے کر، تو اتنے میں وہ جو ہے پتھر سونا بن گیا، اور اس کو جتنی ضرورت ہے وہاں سے اٹھا کے چلے گئے۔ دیکھو اگر آپ مخلص ہو تو وقت کا امام آپ کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مومنہ کا واقع شتیتہ اس کا نام ہے، امام زین العابدین کے دور میں۔ انتہائی اختصار کر رہا ہوں کہ اپنے وقت کے امام کے مخلص ہو تو وہ خود آپ کی مشکل میں مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ پریشان تھے کہ وقت کا امام کون ہے، تو اس وقت نیشاپور کے لوگوں نے محمد بن علی نیشاپوری کو اپنا نمائندہ بنا کر 77 سوال لکھا، اس کے نیچے جگہ رکھا جواب کے لیے، اور 3 لفافوں کو شم کر کے ان کے ساتھ بھیج دیا، جو بھی امام وقت ہوگا وہ اس کو کھولے بغیر، ان 3 پیکٹوں کو کھولے بغیر جواب دیں گے اسی سطر۔ اور ان کے پاس 30,000 سونے کے سکے تھے، 50,000 چاندی کے سکے تھے خمس کے، اور 2,000 کپڑے تھے قیمتی۔ اتنے میں ایک شتیتہ نامی ایک غریب خاتون آ کے کہتے ہیں کہ 1 درہم، کہتے ہیں یہ میرے طرف سے امام کو تحفہ لے جاؤ، اور ایک مختصر سا اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کپڑا تھا وہ دے دیا کہ یہ امام کو میری طرف سے تحفہ دے۔ وہ اس نے شرم محسوس کیا کہ 30,000 میں سونے کے سکے لے کے جاؤں، اس کے بھی 1 درہم دے دوں، وہ بھی چاندی کا 1 سکہ، کہ تمہیں شرم آتی کہ وہ بھول گیا، کسی گنے میں لگا دیا کہ میں دے دوں گا۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ ایک دن وہ پورا اس امام کے تلاش میں رہتے ہیں مدینے میں، نیشاپور ایران سے آیا ہے۔ دوسرے دن امام کے دولت سرا پہ پہنچتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ تمہارے سوالوں کا جواب میں کل رات کو دے چکا ہوں، اگر یقین نہیں تو ذرا کھول کے دیکھ لینا۔ واقعی انہوں نے کوئی 4-5 پیکٹوں کو 3-3 پیکٹوں کھولا، دیکھا واقعی جوابات موجود تھے۔ وہ بہت علمی جوابات ہیں جو ابھی کوئی ٹائم نہیں کہ یہاں پر بیان کر سکتے۔ اب وہ تو بھول گیا 1 درہم کو، کہاں 30,000 اور کہاں پر 50,000 درہم ہے، وہاں پر 1 درہم کہاں یاد ہے؟ وہ بھی غریب ویسے ہم بھول جاتے ہیں، لیکن امام غریب کو نہیں دیکھتے، آپ کے مال کو نہیں دیکھتے، آپ کی سیٹ کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے کہ کون اخلاص ہے، کون مخلص ہے۔ تو وہ مومنہ مخلص تھا، کہا کہ بتاؤ، امام خود کہہ رہے ہیں اس سے، محمد بن علی نیشاپور سے، اے محمد علی بن نیشاپوری، یہ بتاؤ شتیتہ کا وہ درہم نکالو، فلان جگہ پر رکھا ہوا ہے، اور اس کا وہ کپڑا کہاں پر ہے، وہ تم نے فلان جگہ، وہ لا کے مجھے دے دو۔ اللہ کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا، پریشان، میں تو بھول گیا تھا، لیکن میرے امام کی نظر مخلصین پر ہے، مؤمنین پر ہے۔ اگر آپ بھی اس وقت مخلص ہو اپنے وقت کے امام کے، تو وہ بھی آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ پریشان ہو گیا، کہتے ہیں میں بھول گیا تھا کہاں رکھا تھا، کہتے ہیں میں وہاں سے واقعی وہیں پر پڑا ہوا تھا جہاں پر امام نے نشاندہی کی۔ وہ قبول کیا، اور 40 درہم کا ایک پوٹلی جو ہے وہ شتیتہ کو کہا کہ یہ 40 درہم ہے، یہ شتیتہ کو دینا میرے طرف سے، اور ایک کفن دیا، کہا کہ یہ سیدہ کے جو کہ جس کی نسبت جناب فاطمہ الزہرا سے ہے، اس علاقے کا یہ خاص کپڑا ہے جس کو میری جو بہن جناب حلیمہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا ہے، یہ کفن اس کو دینا، اور اس کو کہنا کہ اس میں سے 16 درہم تم اپنے اوپر خرچ کرو، باقی 24 درہم
تم صدقہ دے دینا، اور اس کے پہنچنے کے ٹھیک 19 دن بعد تمہارا یہ شتیجہ کا انتقال ہوگا، ان کو یہ میرا پیغام دینا، اور شتیجہ کو یہ میرا پیغام دینا کہ تم اپنے کفن دفن اور جنازے کی فکر نہیں کرنا، وہ میں خود آ کے میں خود پڑھاؤں گا۔ اب وقت کے امام کہتے ہیں کہ ٹھیک وہ وہاں پہنچے، شتیجہ کو وہ دے دیا، اس نے صدقہ دیا، ٹھیک 19 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وقت کا امام آ گئے اس مخلصہ مومنہ کے جنازے پر، وقت کے امام آ گئے اور خود نے نماز پڑھا کے اپنے خاص بندے کو کہا لوگوں کو نہیں بتانا کہ میں آیا ہوں، اور جاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ میرے مخلص مومنین سے کہنا کہ اگر وہ اپنے وقت کے امام کے مخلص رہے تو ہم بھی ان کے جنازوں میں شریک ہوں گے، لہذا یہ پیغام دیا تو ہمیشہ ہمارے ائمہ طاہرین کسی کے دشمن نہ رہے، لیکن جو مجرم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اہل علم کے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ ایسی دشمنی کی حسین کو بھی اپنے نانا کے شہر میں رہنے نہیں دیا۔ کہتے ہیں مدینے پہ بہت سے مصیبتیں آئی ہیں، سب سے بڑی مصیبت اس وقت آئی جب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے، دوسری مصیبت جب فاطمہ الزہرا دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آج حسین کا انتقال تو نہیں ہوا تھا، لیکن حسین ہمیشہ کے لیے مدینے کو خدا حافظی کر رہے تھے۔ بنی ہاشم میں یہ تیسری مصیبت تھی سخت کہ پورا مدینے کے زمین و آسمان بنی ہاشم کی خواتین کے رونے کی آواز سے ہل رہے تھے۔ چنانچہ بنی ہاشم کے تمام خواتین تیار ہو گئے جانے کے لیے، تو ابا عبداللہ حسین کہتے ہیں کہ اکبر اپنی والدہ کو ہماری بیٹی سوار کر دو۔ جناب قاسم کو کہتے ہیں اپنے والدہ کو سوار کر دو، لیکن ایک دفعہ جناب زینب جب آتی تو جب امام حسین خود کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے ابوالفضل عباس کھڑے ہو جاتے ہیں، سب مل کر جناب زینب علیاء کو ہماری پر سوار کرتے ہیں۔ لیکن کربلا جو ہے مدینے میں یہ بہت سخت دن تھا۔ یہ نہ سمجھے کہ جناب ابا عبداللہ حسین صرف ایک دفعہ نانا کے قبر پہ گئے، بلکہ جب بھی موقع ملا ہمیشہ جد جناب رسول خدا کے قبر پر جاتے رہے۔ روایت میں کم از کم 3 ورنہ اس سے بھی زیادہ میرے حسین اپنے نانا کے قبر پر جا کے رخسار رکھ کے فریاد کرتے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے ہمیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ اے میرے رسول، اے میرے نانا، مجھے اپنے ساتھ قبر میں بلا لینا۔ عالم خواب میں نانا کے فرماتے کہ حسین مشیت ایزی میں یہی لکھا کہ آپ کو کربلا میں قتل ہونا ہے، آپ کے بہنوں کو اسیر ہونا ہے، اگر یہ قربانی دیں گے تو آپ شفاعت علیاء کے مقام پر پہنچیں گے۔ اس وقت امام حسین جو ہے روتے ہوئے اپنے نانا کے قبر سے الگ ہوئے، اس کے بعد اپنے والد گرامی فاطمہ الزہرا کے قبر پر جا کے رخسار رکھا اور کہا کہ میری والد گرامی معاف کرنا، اس امت نے یہاں بیٹھنے نہیں دیا۔ اس وقت والدہ کی آواز آئی، بیٹا حسین آپ جہاں جائے میں ساتھ ساتھ ہوں۔ اسے عالم الذین منقلب ینقلبون، خداوند ہمارے اس قلیل عبادت کا اپنے درگاہ میں قبول فرمائے۔
خداوندہ ماہ رجب ہے، ماہ عصب ہے، جس میں آپ کی رحمتیں انڈیلی جاتی ہیں اپنے بندوں پر۔ خداوندہ اپنی رحمتوں کا ہم پر نازل فرما، اپنی رحمتوں کا ہمارے مرحومین پر نازل فرما۔ خداوندہ صبح سے ابھی تک حسین کی یاد میں، ائمہ کی یاد میں یہ مومنین بیٹھے، ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی اس خدمت کو، عبادت کو اپنے درگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ ان کی مرحومین کے درجات کو بلند فرما، خدا ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے۔ خداوندہ ہم جب تک زندہ ائمہ طاہرین کی زیارات نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما۔ خداوندہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، خصوصاً کورونا کے جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ خداوندہ یہ طاعون اور یہ وبا جو ہے عالم انسانیت سے دور کر دے۔ خداوندہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ان کو رزق واسع عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو عطا فرما، بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھ۔ خداوندہ ہمارے اس قلیل عبادت کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی مددگاروں میں سے قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔